बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली हैदराबाद, कराची, तमाम पाकिस्तानियों का आपका अपना मेज़बान शाहीन की परवाज़ की तरफ से फराज अकबर शाहीन का अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपको पता है कि आपका ये मेज़बान हैदराबाद से आता है और स्पेशली शाहीन की परवाज़ का शो करने के लिए ज़िंदगी एक कलिया बनाएं, ज़िंदगी में एक कलिया बनाएं, कुछ भी बन जाएं मगर बेफेज़ इंसान हरगिज़ ना बने, क्योंकि दरख्त जब बेफेज़ हो जाते हैं तो चूल्हे में झोंक दिए जाते हैं। नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो अपने सारे पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जो हमारे प्यारे पाकिस्तानी जा रहे हैं घूमने के लिए, टूर करने के लिए, वहाँ प्लीज़ मत जाएं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक सैलाब की सूरत हाल है और काफ़ी लोग वहाँ जाकर परेशान हो रहे हैं। जानों के साथ साथ उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी जो है वो सैलाब के एक तेज़ बहाव में बह रही हैं। अपनी जानों का हिफाजत कीजिए। कोई और वक्त में, किसी और मुनासिब वक्त में जब मौसम अच्छा हो, हालात अच्छे हों तो ज़रूर जाएं और साथ में हम भी आपके साथ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे जो मोहतरम यहाँ गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराऊँ कि हमारे पास CM सिंध के मुआवन खुसूसी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, काफ़ी खिदमात हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रज़ा भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ा भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि महंगाई का दौर है। एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगा अपने दूसरे गेस्टों का तारुफ कराने के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक MNA हैं, MQM पाकिस्तान की, इस वक्त सूबाई असम्बली की मेंबर हैं, डॉक्टर फौजिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने का। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं इनके वालिद जो हैं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथियों में से थे। 100 से ज़्यादा इनके वालिद साहब ने जो है मूवीज़ में काम किया। हनीफ आज़ाद साहब के साहबजादे और ख़ुद भी एक बड़ी शख्सियत है माशाअल्लाह। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के ये साबिक क्रिकेटर हैं। इसके अलावा कश्मीर प्रीमियर लीग के कश्मीर सुप्रीम लीग के, क्योंकि प्रीमियर लीग बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई है, बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई है, सुप्रीम लीग के भी ये चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाए। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सईद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? मुझे मेरी अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी प्रोग्राम में बैठा हूँ स्पोर्ट्स के अलावा, और इतनी बड़ी बड़ी सियासी शख्सियतों को आपने बिठाया है, तो मेरे लिए तो एक नया एक ये है, मगर थैंक यू आपका। नहीं, इंशाअल्लाह ताला आप कहेंगे दिल की बात शाहीन की परवाज़ से, और आज जो हमारी टीम जो वहाँ गई हुई है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। जी, हमारे पास एक खूबसूरत और बेहतरीन होस्ट RJ हैं ट्रैफिक पुलिस के रेडियो में। इसके अलावा अभी इस्लामाबाद से आई हैं, इन्हें एक खूबसूरत वहाँ अवार्ड भी मिला है। मैं सारी चीज़ें इनसे डिटेल में मालूम करूँगा। मोहतरमा साइमा सिद्दीकी साहिबा से ये खुद बताएंगी कि वो अवार्ड किस चीज़ का इन्हें मिला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया। शाहीन की परवाज़ में साइमा सिद्दीकी को आपने इनवाइट किया और आने के बाद फ़ौरन से पहला प्रोग्राम आपका ही है, जो मुझे बहुत खुशी है कि वहाँ की सारी जो सरसब्ज़ व शादाब बातें हैं वो आपसे डिस्कस कर सकते। बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रज़ा भाई, ये बताइए आप कैसे हैं और इस महंगे बजट के दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं? मैं कैसा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। बजट के मेरे जेब के पैसों का मसला नहीं है। ज़्यादा मसला ये है कि जो हमारे मुल्क का वो तबका है जो बिलो पावर्टी लाइन है, जो अभी हालिया एक सर्वे के मुताबिक गालिबन 80% है, शायद वो है वरीइंग बात। मेरी और आपके लिए तो परेशानी की शायद बात ना हो, हमें उनके लिए परेशान होने चाहिए जो बिलो पावर्टी लाइन चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कमा रहे हैं वो उससे एक वक्त का खाना अफोर्ड कर सकते हैं, और वो भी खाना न्यूट्रिशियस नहीं होगा, वो खाना बस ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी होगा। उनके सर पे ऊपर शायद छत नहीं है और उनके रहने की जो कंडीशन है, एनवायरनमेंट है, इट्स नॉट कंड्यूसिव कहते हैं ना फैमिली लाइफ के लिए, या एक हेल्दी लाइफस्टाइल उनका नहीं है। और फिर हमारे मुल्क में और बहुत परेशानी है, जिसमें कि ये जो आपके सामने गिलास पड़ा हुआ है ये नल के पानी का नहीं है, और ये सारे मुल्क का मसला है। और इस गंदे पानी पीने की वजह से मुल्क का
کوئی 45% جو آخری مجھے یاد ہے 45% بچہ جو ہے بیکاز آف مدر اینڈ چائلڈ سچویشن ڈیورنگ پریگنینسی وہ اسٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے. یعنی کہ وہ 45% کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں جی اتنی بڑی تعداد کی بات ہو رہی تقریباً ہے. 50% ہی آپ ہو تو گیا. آپ کی مہنگائی, میری غربت, ان کی امیری یا ان کی یہ پرابلم سے بڑے پرابلم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, جس پہ کہ لوگ بات کرتے ہوئے نہیں بات کرتے. پاپولیشن کا ایکسپلوڈ ہو رہا ہے جو کہ آپ کے ملک کے بجٹ تو چھوڑیں ہر چیز کو آؤٹ کر دے گا. تو دیر آر ملٹیپل پرابلم جو کہ ملک فیس کر رہا ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ کہ ہمارے حاکم وقت جو ہیں جن کی یہ ذمہ داری پاکستان کا آئین لگاتا ہے کہ انہیں ہمارے معاملات دیکھنے ہیں, روٹی کپڑا اور مکان, یہ صرف پیپلز پارٹی کا نعرہ نہیں ہے بلکہ آئین کا اگر آپ آرٹیکل 38 پڑھیں گے تو آرٹیکل 38 کے اندر آئی گیس سب کلاس آئی ڈونٹ نو ڈی ہے شاید 38D, وہ یہ کہتا ہے جو پرنسپل اینڈ پالیسی میکنگ کی گائیڈ لائن دیتا ہے کانسٹیٹیوشن میں, وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری پالیسی آف دا اسٹیٹ ول ریوالو اراؤنڈ فوڈ, شیلٹر, کلودنگ, جی جی رائٹ ٹو لائف. یعنی آپ ملک میں جو پالیسی بنائیں گے آئین آپ کو پابند کرتا ہے کہ اس کی بنیادی اساس یہ 3-4 چیزیں ہوں گی. تو ہمیں بہت سارے مسئلوں پہ ڈسکس کرنا ہے اور یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ریاست کا کام ہے, ریاست کے سربراہان کا کام ہے. ہمارا آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ایشوز کو اجاگر کریں. تو آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہوئے کہ اگر میں اچھی لائف گزار بھی رہا ہوں نا تو میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا, اس لیے کہ 80% لوگ اگر وہ لائف نہیں گزار رہے ہیں تو اس کا تذکرہ کرنا. ٹی وی پہ میں دیکھتا ہوں ایسے شوز ہوتے ہیں کہ اس غربت کا مذاق اڑتا ہے, جی ہاں جو بالکل گھر صحیح پہ بیٹھ کر فرمایا. دیکھتے ہوں گے جس شاہانہ اخراجات کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں. شادی بیاہ میں ہمارا انداز ہے اس طرح کھانا وہاں ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے پلیٹوں میں, وہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے تو بہت بتائیے ساری اینڈ کر دوں, جی جی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اگر ہم کوئی پیغام نہ دیں تو پھر کیا فائدہ. جی جی بالکل دیں, کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. مجھے سوچنا ہے کہ میں آئندہ اپنی زندگی کے اندر سادگی لے کر آؤں گا. مجھے سوچنا ہے, آپ تو سوچے نہیں سوچیں تو پہلے میں اپنے اوپر تو لاگو کروں. بالکل پھر مجھے سوچنا ہے کہ میری سادگی کا جو ہے نا وہ نہ صرف میرے انداز سے ہو, میرے پہناوے سے ہو, میرے کھانے سے ہو, میرے عمل سے ہو. میں شادی میں کہیں جاؤں, خدا کے واسطے یار اگر پیٹ بھر کے بھی کھانا ہے تو پہلے تھوڑا سا نکال لو, کھا لو, جب پلیٹ خالی ہو جائے دوبارہ جا کے تو کون منع کر رہا ہے یار. یہ ایک ہی وقت میں پلیٹ کو بھر لینا اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے نہیں کھا سکتے آپ, انسان کا بچہ تو بڑی پلیٹ نہیں کھا سکتا. ہاں جی بالکل. سو دیر آر ملٹیپل ایشوز ویئر اینڈ اس بات پہ ہے کہ جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے نا وہ ہماری اور آپ کی بحیثیت ایک ذمہ دار شہری, ایک سول سوسائٹی, ہماری بھی ذمہ داری ہے ٹو کنٹریبیوٹ ایز مچ ایز وی کین. بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیں یہ سینٹ میں جو ابھی الیکشن ہو رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کا جو رزلٹ آیا ہے تو اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کر جو ایک فارمولہ طے کیا, اس فارمولے سے آپ مطمئن ہیں؟ تو رزلٹ آ گیا, ختم ہو گیا گیم. اب میرے مطمئن نامطمئن سے کیا ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا ایک الیکشن ہوتا ہے جنرل الیکشن, جی جی جس میں جیسے فوزیہ صاحب ہیں یا اور کوئی کھڑا ہوا ہے وہ جیت کے الیکشن عوام کے ووٹ سے بن گیا. پھر اس الیکشن کے بعد ایک ہوتا ہے مخصوص سیٹیں, وہ پھر عوام کے ووٹ نہیں ہے, پھر ان سیٹوں کی تعداد پہ کمپوزیشن ہے, اس کی ایک کیلکولیشن ہے, پروپورشن سے مل جاتی ہے. پھر جو سینٹ کے الیکشن ہے نا, یہ یاد رکھیں آپ کے ناظرین کے لیے, سامعین کے لیے, کہ اس میں عام آدمی ووٹ نہیں کرتا, اس میں صرف ایم پی نے ووٹ کرنا ہوتا جی ہے. ایم پی نے. اور سینٹ کا جو امیدوار ہوتا ہے وہ جب اپنا فارم جمع کراتا ہے تو اس کا پروپوزر اور سیکنڈر بھی ایم پی ہوتا ہے. تو اب اگر وہاں پیسہ چل رہا ہے اور اگر وہاں پہ زور زبردستی ہو رہی ہے یا اگر وہاں پہ کوئی سیٹنگ ہو رہی ہے تو یار یہ تو ایم پی اے کر رہے ہیں نا. تو آپ کو بیگوں کی خوشبو آ رہی ہے؟ سر اگر ایم پی اے بیٹھی ہوئی ہے فوجی, میں بھی رہا ہوں ایم پی اے, جی جی ایم پی اے کا حلف پڑھ لیں ذرا. آپ جب ریاست کے کسی ستون میں جاتے ہیں نا, خاص طور پہ جب ریاستی عہدوں میں, تو ایک حلف ہوتا ہے اور وہ حلف آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر لے رہے ہوتے ہیں. اس کے الفاظ ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی پارٹی پالیسی, اپنی ذاتی مفادات, اپنی تمام چیزوں کو اپنے فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. شاید الفاظ ایگزیکٹلی یہی نہ ہو. آپ ایک حلف اٹھا کر ایم پی اے کا, اور آپ اگر اس طرح ووٹ دے رہے ہیں تو پھر یار مجھے اور آپ کو جواب تو کہیں اور دینا ہے نا بھائی. تو میرے مطمئن ہونے سے کام نہیں چلے گا. وہ ایم پی اے مطمئن ہے جس کے ووٹوں پہ یہ منتخب ہوئے ہیں, وہ سینیٹر مطمئن ہے جنہوں نے کہ اس طرح سے ووٹ لیے ہیں
جیسا کہ مبینہ الزام لگ رہا ہے, اور پھر وہ سینیٹر جا کے سینٹ میں ہیلپ لے رہا ہے, یہی والا. یہی والا جی. تو اتنا جوک اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ایک آئین کا پریمبل ہے. میں ساری باتیں جو ہے نا حوالے سے کرتا ہوں, بھائی میں کوئی اتنا بڑا مفکر تو ہوں نہیں. ہمارے ایک آئین کا ابتدائیہ ہے پریمبل جی. کہ ریاست پاکستان اور دنیا اور یونیورس پہ حکمرانی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے, بے شک. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد یہ اتھارٹی پاکستان کے عوام ریاست کے ان نمائندوں کو دیں گے حکمرانی کی جنہیں وہ چنیں گے, اور وہ لوگ جو ول آف دا پیپل, جو ہماری خواہشات ہیں, اس کے احترام میں کارروائی کی. یہ ابتدائی ہے. سو کہاں فلو آ رہا ہے بھائی؟ یہ ہر شہری, یہ ہمارا کام تو نہیں, آپ کا ووٹ دیا. جو ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹر, وزراء, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر جو حلف اٹھاتے ہیں, اگر وہ صرف اپنا حلف پڑھ لیں, خدا کی قسم رات کو نیند نہیں آئے گی ان کو. بالکل نہیں آئے گی. تو آپ نے اگر اللہ کو ہی جواب نہیں دینا, سوچ لیا آپ نے کہ میں نے حلف اٹھا کے اللہ کو ہی جواب نہیں دینا, تو پھر یار آپ بھی یار بہت ہی مطلب جواب کی امید اور ضمیر کے مطابق فیصلوں کی امید میں ہم جیسے انسانوں سے لگا بیٹھے ہیں. تو پاکستان کے عوام سوچے. میں تو آج کہوں گا 2 کام کریں صرف. آئین کا ابتدائیہ پڑھیں, کیا کہتا ہے وہ. میں نے آرٹیکل 38 بتایا آپ کو, جو پرنسپل آف پالیسی ہے کہ ریاست کی پالیسی کا بنیاد کیا ہوگی. پھر آپ پڑھیں ان تمام نمائندگان, عہدیداران, ریاستی افسران, عہدیداران, سب کا حلف ہوتا ہے, ججز کا حلف ہوتا ہے, اور یہ آئینی حلف ہوتا ہے. اس کے ورڈنگز پڑھ لیں, پھر آپ اپنے نمائندے سے سوال کریں کیا تو اس پہ پورا اتر رہا ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں. آپ کو اس دفعہ سینٹ کے انتخابات میں کوئی پیسے کی خوشبو نظر آئی؟ آپ کے پی کے کی بات جی کریں. جی. دیکھیے بات جو رضا بھائی نے جو بات کی ہے نا, میں اسی کو کنٹینیو کروں گی. ہم جب ایوانوں میں جاتے ہیں تو بالکل جب سب سے پہلا دن جو ہوتا ہے, جب ہم ایوان میں جاتے ہیں تو ہم سے ایک اوتھ لیا جاتا ہے, اور اس اوتھ کے ہم پابند ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ ایوانوں میں آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے مینج ہو کے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد جب اپر ہاؤس جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں اس کے الیکشن میں بھی یہ سب چیزیں مینج ہوتی ہیں. اب اس کا نقصان جو ہے آپ کی ڈیموکریسی کو ہو رہا ہے جی. اس لیے کہ جب نمائندے جو ہیں شفاف طریقے سے الیکشن جو ہے اس کی شفافیت پہ سوالیہ نشان بن جائے گا, اور اس کے بعد وہ جب آتے ہیں اسمبلی میں تو کام تو نہیں ہوگا. اور وہ میرے اور آپ کے پھر جو عوام ہیں جن کے حقوق کے علمبردار بن کے ہم اسمبلیوں میں جاتے ہیں, ایوانوں میں جاتے ہیں, پھر ہم ان کے حقوق کی بات نہیں کریں گے, پھر ہم اپنی ذاتی مفادات کی بات کریں گے, اور جو ہو رہا ہے. اور اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا, اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. پاکستان کے لیے جو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی, تو ہمارے ڈیموکریٹک رویے تو رہے نہیں, ہم کہیں نہ کہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. اچھا, اس کا حل ہے, حل یہ ہے کہ اس چیز کو اوپن کر دیا جائے, ہر شخص کو اس چیز کی آزادی حاصل ہونی چاہیے. آزادی کو انورٹڈ کاماز میں لے کے جائیں, اس کو آزادی حاصل ہو کہ وہ الیکشن میں حصہ لے, اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ الیکشنز ہوں, اور پھر جو لوگ بیٹھیں وہ پڑھے لکھے ہوں, نمبر 1, وہ پروگریسو ہوں, اور ان کو یہ پتہ ہو کہ قائد کا پاکستان کیا ہے. بالکل. ہمیں بیسیکلی ہم نے قائد کے پاکستان, معذرت کے ساتھ جو لفظ بولوں گی ابھی, قائد کا پاکستان اور ملا کے پاکستان میں نا ہم نے کہیں کنفیوژن کر دی ہے. ٹھیک ہے, قائد اعظم نے پاکستان یہاں بنایا تھا اس لیے کہ ہر قومیت, رنگ, نسل, زبان, مذہب سے مبرہ ہو کے لوگ یہاں آئیں اور وہ آزادی سے زندگی بسر کریں. لیکن وہ آزادی کہیں کھو گئی ہے. ہم وہ آزادی مناتے ہیں 14 اگست کو, جھنڈیاں لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد 15 اگست کو وہ جھنڈیاں زمین پر گری ہوئی ہوتی ہیں. لیکن گورنر صاحب نے تو اعلان کیا اس دفعہ 1 اگست سے 14 اگست بہت
जोश और जज्बे के साथ नहीं मनाई वो जाएगी? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। गवर्नर साहब ने कहा है, गवर्नर साहब की और बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, उन्होंने हमसे डिस्कस किया है। बिल्कुल देखिए करें, लेकिन आप यहाँ दिल से पाकिस्तानी आपको होना पड़ेगा, दिल से आपको एक लेकिन कौम पहले बनना पीपल्स पड़ेगा। पार्टी की क़यादत ने किया, बाद में गवर्नर साहब ने किया। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये कोई नहीं, competition नहीं है, नहीं ये देखिए मैं शाहीन साहब मुकाबले एक जी, चीज़ जी। मैं आपको बताऊं, ये कोई कंपटीशन नहीं है। एक मैं बात बताऊं कि जब सिंध असेंबली में मैं गई हूं, आई वाज द फर्स्ट MPA फ्रॉम अपोजिशन, क्योंकि मैं अपोजिशन में हूं, जिसका रेजोल्यूशन पास हुआ, और वो रेजोल्यूशन क्या था, नेशनल एंथम होना चाहिए। नेशनल एंथम। तो मेरा रेजोल्यूशन, हम रहें ना रहें इस असेंबली में, लेकिन माशाल्लाह। हमारा रेजोल्यूशन हमेशा रहेगा। वजह ये थी कि हम ये कहते मैं पंजाबी, मैं सिंधी, मैं बलोच नहीं, मैं पाकिस्तानी बने। तो मैं पाकिस्तानी के लिए सबसे पहली चीज़ है नेशनल एंथम। तो मैंने नेशनल एंथम की रेजोल्यूशन डाली और यूनानिमसली पास हुई। उसमें ना कोई पीपल्स पार्टी थी, ना कोई MKM थी, उसमें एक पाकिस्तानी था जिसने यह रेजोल्यूशन डाला और पाकिस्तानियों ने उसको पास कर दिया। तो हमें अपने रवैयों को थोड़ा सा इस तरह से लचक लानी पड़ेगी। हमारे बराबर में अगर किसी और ज़ुबान बोलने वाला कोई शख्स बैठा हुआ है, तो मैं उसको ये ना देख के नफ़रत की निगाह से देखूँ कि ये किसी और ज़ुबान का, मैं देखूँ कि मेरा पाकिस्तानी भाई है। हम जब कराची से क्रॉस करते हैं किसी और मुल्क के लिए जाने के लिए, तब तो हम बड़े अच्छे हो जाते हैं, हम लाइन में भी रहते हैं, हम कचरा भी जाके डस्टबिन में फेंकते हैं। लेकिन जो ही हम अपने मुल्क पाकिस्तान में आते हैं, तो ये मुल्क आपको नेमत मिली हुई है, इसकी कदर करें। अगर कदर नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा और आपका होगा, और हमारी आने वाली नस्लों का होगा। आने वाली नस्लों को। अगर जी सईद भाई, मुझे आप ये बताइएगा, जाहिर सी बात है क्रिकेट से आपका ताल्लुक़ है, आपकी मोहब्बत है, उनसियत है, सारी ज़िंदगी आप क्रिकेट के करीब रहे। अभी एक सीरीज़ हो रही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो आपको क्या लगता है कि आप मुतमईन हैं इस परफॉर्मेंस से कि पहले आई थिंक शायद पहले मैच में 110 पे पाकिस्तान की टीम आउट हो गई, दूसरे मैच में आई थिंक 125 पे आउट हो गई, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें अब मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? अच्छा, तो फराज एक आपके प्रोग्राम में ज़रूर आया हूँ, मगर एक मैं अपनी एक ज़िंदगी भर मेरी एक सोच थी या देख थी, वो बता सकता हूँ? जी बिल्कुल बताइए, कहें दिल की बात शाहीन की परवाज़। हारून भाई, मैं सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर घर पे टीवी लगा हुआ है, कभी कभार खोल लेता हूँ, तो यकीन करें आपका बात करने का स्टाइल, आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। और एक और आपके साथी हैं, वो पहले, ये तो आप अभी नहीं, ये तो सालों से, जब से आप दूसरी पार्टी में थे पहले, उस वक्त से मुझे पसंद है। और दूसरे, अब आप कौन सी पार्टी में थे? MQM में थे, पाकिस्तान तो सब नहीं थी, MQM अच्छा, में थे। अब जिस पार्टी में आपके दूसरे साथी हैं, उनके साथ तो मेरी मुलाकात रहती है, उनकी वो आवाज़ बहुत पसंद है, उनका स्टाइल बहुत पसंद है, नासिर शाह साहब। नासिर भाई, ये नासिर शाह साहब तो आप बहुत यकीन करें कि आप दोनों जब भी टीवी पे बैठे होते हैं, और अच्छा स्पोर्ट्स से हट के चला गया, ये बता दें, मैं और आप पहले से एक दूसरे को नहीं जानते। नहीं जानते, मैं इसलिए कि मैं आज रज़ा भाई, मैंने पूरी कौम की गुड बुक में है, इसमें कोई रज़ा भाई, मैं आज बैठा हूं तो ये नहीं बताता तो फायदा नहीं था ना, मुझे फायदा नहीं था। और ये शायद हो सकता है इस वजह से कि मेरे वालिद साहब की आवाज बहुत अच्छी थी। आपको गुलाम मुहिद्दीन जो थे, मेरे वालिद साहब की कॉपी करते थे, बहुत अच्छी। और अगर हारून भाई थोड़ा सा हिस्ट्री बताओगी तो मेरे फादर को ऐसा नहीं हो सकता जो पाकिस्तान में कोई ना जानते हो, इसलिए कि कायदे आज़म के साथ काफ़ी टाइम गुजारा। अच्छा, आपने पूछा पाकिस्तान टीम के साथ, देखें पाकिस्तान की टीम जिस पोजीशन में जा रही है अभी, ये तो आपको सिर्फ पाकिस्तान का नाम लगा हुआ है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं अभी। बिल्कुल, ये आप आगे जाके, जिससे पाकिस्तान का सिस्टम बहुत ख़राब, पाकिस्तान के बोर्ड का सिस्टम, क्रिकेट का सिस्टम इतना फराज ख़राब हो गया था कि आप ये यकीन करें कि बहुत बड़ा एक मसला आने वाला था। मैं अगर, ये तो बहुत लंबी बात है, 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, अगर क्रिकेट की सियासत पे चला जाऊंगा तो बहुत, मगर मैं अपने उसमें बता रहा हूँ, अगले सालों में पाकिस्तान का टैलेंट ऊपर आएगा। जो अभी देखें, जब से नकवी साहब आए, नकवी साहब को मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरिट पे आए थे, वो मेरिट पे नहीं आए थे, उनसे कुछ गलतियां हुई थी आने के बाद, मगर उनकी गलतियां उनको, अब वो जिस ट्रैक पे जा रहे हैं
اور جس طرح سے وہ ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں, انہوں نے 3 پلیئروں کو باہر کیا, یہ لانگ ٹرم کے لیے پاکستان کے لیے بہتر ہے. آپ اس سر کون پرفارمنس, سے 3 پلیئر نام بتائیں نا, کس کو باہر کیا؟ شاہین کو باہر کیا, بابر اعظم کو باہر کیا, رضوان کو باہر کیا, اور 2-3 اور جو بیسیکلی 3 یہی تھے مین, نہیں تو اس کے علاوہ تو لابی چلتی ہے نا, 3-4 ہی پلیئر ہوتے ہیں کرکٹ میں, پھر اس کے بعد لابی چلتی ہے. جو ان کے ساتھ مسٹیک ہوتی آتے ہی مسٹیک جو نقوی صاحب نے کی تھی کہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا کرکٹ کی سیاست, اس سیاست سے بہت زیادہ پہنچی ہوئی ہے. زندگی بھر پلیئر پاور چلتا آیا پاکستان میں, مگر جب سے کرکٹ اور نیچے چلی جاتی, مگر جب تک یہ گروپنگ سسٹم ختم ہوگا آگے انشاءاللہ. یہ دیکھیں ہار گیا پاکستان, ہو سکتا ہے ایشیا کپ بھی بری طرح ہارے گا, مگر اگلے 2-3 سال میں اسی میں سے بابر اعظم پیدا ہوگا. میں اس ہار کی پہ ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ اس قدر ہار سے تھک گیا ہوں میں, اس قدر ہار سے تھک گیا ہوں میں کہ اب ہار پہننے سے بھی ڈر لگتا ہے. اب وہ جو آپ جس سے ڈرے ہیں نا, انہی کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ابھی یہ T20 کا فائنل جو ٹورنامنٹ ہوا تھا امریکہ میں, جو پاکستان کی بے عزتی ہوئی ہے, وہ ایک لابی کر رہی تھی نا, وہ ایک لابی کر رہی تھی, اور وہ اس لابی کی وجہ سے پاکستان کافی دنوں سے اس میں چلا آ رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان یہ ابھی, میں تو پاکستان کی ٹیم دیکھتا ہوں نا, جو لڑکے کھیل رہے ہیں, بس میں صرف یہ سوچتا ہوں ایز اے سینئر کرکٹر ہونے کے ناطے کہ ان کو لمبا ٹائم دیا جائے, اور جو میرٹ پہ جو پرفارمنس ہو رہی ہے, جو لڑکے دے رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں, ان کو کھلایا جائے. تو پھر آپ دیکھیے گا پاکستان میں ابھی اس وقت پاکستان کی پوزیشن پرفارمنس وائز خراب ہے آپ عوام کے لیے نظروں میں, مگر ایز اے کرکٹ سرکل میں میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کو آگے جا کے اس کا فائدہ ہوگا, اور اسٹرک ہو جائے. ہاں, جو کرکٹ نہیں جانتے, جو کرکٹ پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہار ہی سب کچھ ہے. تو ایک پالیسی, ہر ادارے کی ایک پالیسی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں موقع دینا چاہیے جو ینگ بلڈ جو ہمارا گیا ہے؟ بالکل دینا, اب تو دینا شروع کیا ہے. پہلے تو آپ دیکھ لینا, آپ اٹھا کے دیکھیں, کافی ٹائم سے اٹھا کے دیکھیں, آپ کو ایک جو چاہتا تھا وہ پلے پاور جو ہوتی تھی, چیئرمین کو ہٹا دیا کرتا تھا. ابھی جتنے چیئرمین آئے, جتنے پیچھے ذکا اشرف صاحب آئے, سیٹھی صاحب آئے, یہ آئے, کہاں لڑکوں کو چانس ملتے تھے, ایک لڑکے کھیلے جاتے تھے, اس لیے کہ چیئرمین کمزور تھا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے سب سے مضبوط چیئرمین ہے پی سی بی کے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے آئے مضبوط کافی عرصے کے بعد. ہاں, شروع میں دیکھیں ایکسپیرینس ان کو اس کا نہیں تھا, جو کہ انہوں نے اپنی پرسنل لائکنگ میں انہوں نے گروپ کیسے ٹوٹا. رضا دیکھو, سوری رضا بھائی, فراز, گروپ کیسے ٹوٹا. گروپ ایسے ٹوٹا کہ ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ تینوں کے تینوں گروپ ایک ہیں, یہی پورا ٹیم کا ایک سسٹم کو خراب کر رہے ہیں. کون یہ بابر اعظم, یہ سب اپنے شاہین, اور یہ 1-2 اور پلیئر بھی تھے, 3-4 اور پلیئر ہوتے ہیں, مگر انہوں نے گروپ میں سے ہی پھوٹ پڑوا دی. کیوں؟ شاہین افریدی کو ہٹا کے بابر کو کپتان بنا دیا, وہاں ایکسپوز ہو گئی. میں یہیں سے آپ کے پاس آؤں گا اور اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گا. ذرا سائمہ سے بھی تھوڑی سی, سائمہ صدیقی صاحبہ سے بھی گفتگو ہو جائے, کیونکہ میں آف دی ریکارڈ انہیں سائمہ ہی کہتا ہوں, ان سے ایک تعلق ہے پرانا. سائمہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اسلام آباد گئی ماشاءاللہ, تو آپ کو کون سا ایوارڈ ملا ماشاءاللہ, ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا آپ نے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت تھینکس اتنے خوبصورت سے اچھے پروگراموں میں اور اتنے اچھے مہمانوں کے ساتھ انوائٹ کرنے. بہت شکریہ. آپ نے خود ہی دیکھا جرنی جو ہے ایز اے ہوسٹ, ایز اے آر جے 88.6, ووکل کی بات ہو رہی ہے, ووکلسٹ کی, کہ اگر آپ کا جو بھی ادائیگی ہے وہ بھی آپ کی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے ہر چیز میں, چاہے آپ کی پرسنالٹی ہو اور آپ جو بھی کام کر رہے ہوں. پھر ایک چھوٹی سی پروڈکشن ہاؤس ہے, یو نو ویری ویل, SAS پروڈکشن, کہ جس میں تقریباً 4 سالوں سے ہم لوگ ڈفرینٹ سٹیز میں شوز کرتے ہیں. اور جو پیٹریوٹک ڈیز ہیں, جیسے 14 اگست کی ابھی فوزیہ صاحبہ نے بات کی, اسی سے ریلیٹڈ ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ 23 سپٹمبر وہ سارے شوز ہمارے کاؤنٹیبل ہوئے, اور ینگ CEOs میں میرا نام نامنیٹ ہوا ماشاءاللہ. لاسٹ 3 منتھس لاہور سے ایوارڈ لیا تھا, اور جو کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے تھا, اور ابھی جو لاسٹ ویک میں جو ملا وہ اسلام آباد سے ینگ CEO کا ایوارڈ ملا. تو ارے سائمہ, میں کیا کروں, مجبوری ہے, میرے کان میں بادشاہ سلامت موجود ہیں, اور مجبوری ہے, ہمیں جانا پڑتا ہے. ناظرین, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز، میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. جی رضا بھائی، میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا میسیج کا، تو میں ذرا وہ اگر جان کے من پاؤں تو جلدی سے کہہ دوں، کیونکہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیکسلا میں بھی دیکھ رہے ہیں، ملتان میں بھی دیکھ رہے ہیں، پنڈی میں بھی دیکھ رہے ہیں، سرگودا میں بھی دیکھ رہے ہیں، ماتلی میں بھی دیکھ رہے ہیں، بدین میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو میرے پاس میسیج آیا، اگر آپ کہیں تو میں کہہ دوں، اجازت ہے آپ کی؟ جی ناظرین، ہمیں ٹیکسلا سے دیکھ رہے ہیں کرنل فیصل صاحب اور ان کی پوری فیملی، ابراہیم، سارہ اور مریم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. شاہین کی پرواز دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ. اور جس طریقے سے آپ نے وہاں میری فیملی کو جس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ساری مہمان نوازی کی، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں پنڈی سے دیکھ رہے ہیں میجر جبران صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی فیملی ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے. بہت شکریہ میجر جبران صاحب. اور ہمیں کراچی سے دیکھ رہے ہیں کرنل محمد سہیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ہمیں ٹیکسلا سے دیکھ رہے ہیں میجر سیف اللہ خان، جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز. ان کے بچے بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. ابھیا سیف خان دیکھ رہی ہیں، منال سیف خان دیکھ رہی ہیں، محمد زاویہ سیف خان دیکھ رہی ہیں. اس کے علاوہ ملتان سے ہمیں عبید بھائی دیکھ رہے ہیں، عبد الرحمن دیکھ رہے ہیں اور ناصر دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ناصر بھائی دیکھ رہے ہیں، ان کے بچے دیکھ رہے ہیں، آمنہ، عائشہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عبداللہ ودود. بہت شکریہ آپ سب کا ہمارا پروگرام کو پسند کرنے کا. اب میں کرکٹ کے حوالے سے بھی کچھ بات کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس جو ہیں وہ رضا بھائی بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر فوزیہ بھی موجود ہیں. رضا بھائی، بچپن میں کرکٹ تو کھیلی ہو؟ یعنی بچپن میں کافی عمر تک کھیلی، جوانی تک کھیلی. کس حد تک گئے آپ؟ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، کلب کرکٹ کھیلی؟ کلب کرکٹ تک کھیلی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو کرکٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں اور جو ماضی میں ہوئے ہیں، اب تو خیر سرفراز کی وہ ایج ہی نہیں رہی، 37 38 کا ہو گیا، تو سرفراز جب چیمپئنز ٹرافی جیت کے لایا تو اس کے بعد اس کو ہٹانا چاہیے تھا کپتانی سے؟ نہیں، ایک تو ہٹانا نہیں چاہیے تھا اور ہٹانے کا طریقہ بھی مناسب نہیں تھا. آپ ایک چیمپئنز ٹرافی ونر کو، جس نے اپنی ساری زندگی، اچھا یہی نہیں صرف انہوں نے وہ چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے، اس کے علاوہ بڑے کارنامے سرفراز کے، اور بہت ہی گراس روٹ لیول کا کرکٹر ہے وہ، بہت نیچے سے اوپر آئے ہیں. کلب کرکٹ، پھر ڈسٹرکٹ لیول کو، پھر سٹی کو، پھر پاکستان کو نمائندگی کرنا، اور کامیاب ترین کپتانوں میں شمار ہوتا ہے پاکستان کو. ان کا جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا تھا وہ نہایت ہی بھدا بھونڈا طریقہ تھا. اور جو خبریں آئی ہیں کہ کس کی سازش تھی، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کس کی سازش تھی. پرابلم پاکستان کرکٹ کی جو ہے نا، وہ چیئرمینز نہیں ہوتے ہیں. چیئرمین تو ایک انتظامی سربراہ ہے نا، اس چیئرمین کے دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان پہ نظر دوڑائیں تو ان کو ٹیکنیکل اور پروفیشنل ہونا چاہیے. سابق کرکٹر ہونا کوئی بہت بڑی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ بورڈ کے ممبر بنیں، یا آپ مطلب پروفیشنلی بھی تو کوئی ساؤنڈ ہو نا. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو مینیجر اور کوچ بنایا گیا، انہوں نے زندگی میں کلب لیول کی کسی ٹیم کو مینیج کوچ نہیں کیا، اور ڈائریکٹر نے پاکستان کی ٹیم دے دی. جس بندے کو آپ سلیکٹر بنا رہے ہیں، چیف سلیکٹر، اس نے زندگی میں سلیکشن کا کام نہیں کیا، اس کو آپ نے چیف سلیکٹر بنا دیا. اسی طریقے سے جن لوگوں کو آپ مینٹور بنا رہے ہیں، وہ نظریہ ہی نہیں ہے مینٹور کے، مینٹور نظر ہے اور تنخواہیں دے کے. تو ایسے فیصلے ہوئے جس کی وجہ سے دیکھیں تاریخ جو ہے نا، وہ تھوڑی سی ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ایک زمانے میں پاکستان کی ہاکی کا کیا بات تھی، مطلب یہ طے ہوتا تھا کہ فائنل میں پاکستان نے انڈیا سے کھیلنا ہے یا جرمنی سے کھیلنا ہے. تو پاکستان نے کھیلنا ہے، پاکستان نے کھیلنا ہے، بالکل صحیح. وہ بھارت آئے گا یا جرمنی آئے گا، گروپ کس طرح ہوگا، پاکستان تو آئے گا ہی آئے گا فائنل میں. اسکواش میں جہانگیر خان، جانشیر، قمر زمان، مطلب کیا کلاس تھی ہماری. ہم نے ہاکی کو تباہ کیا، ہم نے اسکواش کو تباہ کیا. نیپوٹزم، ہم نے میرٹ کو فارغ کیا، نیپوٹزم لے کر رشتہ داروں کو بڑھتی کیا، مینجمنٹ کے اندر لوگوں کو بڑھتی کیا، سیاسی بڑھتیاں کی، ہم نے ادارے تباہ کیے. پھر کرتے کرتے ہم نے سوچا کہ یار یہ کرکٹ کیسے بچ گیا سارا، اس کے ساتھ بھی کچھ کرو ایسا کہ ایسا ٹھوکے کہ ہاکی اور اسکواش والا. ہمیں یاد، ہم صبح اٹھ کے میچز دیکھا کرتے تھے. وہ خیر اب تو بچوں کو یاد ہی نہیں ہوگا، لائیو وایا سیٹلائٹ ایسے تیر آتا تھا بالکل. لیکن وہ شوق ختم ہو گیا. آج میں آپ کو یقین سے بتاؤں، سعید بھائی ایک بات کر رہے ہیں، اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ظاہر ہے پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری قومی ٹیم ہے، لیکن عرصہ ہوا میں نے تو کرکٹ میچ دیکھنا چھوڑ دیا. کیونکہ مجھے ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے ہارتا ہوا آدمی لڑتا ہوا تو نظر آئے،
फाइट करते हुए नजर आए. मुझे बिल्कुल सही हारता हुआ आदमी जो है, अच्छा जो खेल रहा है मुझे ये तो नजर आए कि ये पैसे के लिए खेल रहा है या मुल्क के लिए खेल रहा है. फिर जो खेल रहा है मुझे ये नजर आया कि यार ये रिकॉर्ड के लिए खेल रहा है या टीम के लिए खेल रहा है. ओह क्या बात. फिर जो है बंदा मुझे खेलता हुआ ये नजर आया कि यार ये सेलिब्रिटी है या स्टार है या लेजेंड बनना चाहता है. हमने अपने ज़माने में जिन लेजेंड्स को देखा है, सईद भाई इसकी गारंटी देंगे, मैं तो खैर एज ऐसी है तो मैं ऐसे नाम लूँगा लोग मेरी एज पहचान लेंगे. माजिद खान, ज़हीर अब्बास, इमरान खान, जावेद मियाँदाद, सरफराज नवाज, सिकंदर बख्त, वसीम बारी साहब, मतलब इन लोगों के कद काट हुआ करते थे यार. मुझे तो नहीं याद कि ये लोग पैसे के लिए खेलते थे. कोई PIA में था, कोई कहीं था और ये मुल्क के लिए खेलते थे. कोई नक्शेबाजी नहीं थी. अभी नक्शेबाजी इतनी है ग्राउंड में. तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सईद भाई जब बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट को ठीक होना पड़ेगा, बोर्ड को ठीक होना पड़ेगा, सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए, मेरिट की बुनियाद पर परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्लूजन हो टीम में. अगर एक बंदा 3 मैचेस भी नहीं चल रहा, 25 करोड़ का मुल्क है, 11 पोजीशन है टीम के अंदर, यार हर पोजीशन के लिए आपके पास एक बंदा हो स्टैंडर्ड और 3 बंदे हो बैकअप में. एक ओपनर नहीं चल रहा, 1 मैच ना चले, 2 मैच ना चले, 3 मैच ना चले, उसको पीछे बैठाओ. आपके पास बैकअप में 3 ओपनर होने चाहिए जिसको आप फिट कर दें. इस वक्त इस पोजीशन पे हम हैं कि हमारे पास इतने ओपनर हैं. मैं आपके पास तो है ही नहीं बंदा कोई. सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ. इस वक्त फखर है हमारे पास, साइम अयूब है इस वक्त रेगुलर नहीं है भाई मेरे कोई. आप साइम अयूब भी रेगुलर ओपनर अभी जो है वो पिछले मैचों में कारकर्दगी उठा के देखे ना, क्या कारकर्दगी है पिछले 6 मैचों में. लोकल सीरीज में भी नहीं थी. वो अनफिट हुए हैं तब से उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, वरना तो इससे पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. प्रोफेशनल बंदे के पास जो नेशनल लेवल पे मुल्क के लिए खेल रहा है, उसके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि मैं 6 मैचों में, भाई आप नंबर 1 तो मुल्क के लिए खेल रहे हैं, नंबर 2 आपको ठीक, तो ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता. एक्सक्यूज नहीं हो सकता. जी डॉक्टर साहब, आपका है क्रिकेट में कोई दिलचस्पी? वही जो अभी बात हुई है कि ज़हीर अब्बास, और वो उस वक्त तक हम लोग क्रिकेट भी देखते थे, स्कूल से छुट्टी भी कर लेते थे कि आज हमारा. अच्छा, आपको कितने क्रिकेटर्स के नाम याद हैं जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो लेजेंड है हमारे? अब तो मुझे इतना नहीं, मुझे वैसे क्रिकेट से इतनी दिलचस्पी नहीं है. मैं तो अपने दौर में बेसबॉल खेलती थी. अच्छा. उसकी मैं कैप्टन भी थी. और जब मैंने BDS किया उस दौर में भी यूनिवर्सिटी में मैं 4 इयर्स बेस्ट एथलीट रही. तो खैर उस दौर में बड़ा हर चीज़ को हम एंजॉय करते थे. जावेद मियाँदाद का छक्का याद है आपको, शारजा वाला? जी बिल्कुल याद है. और उससे पहले अम्मी की डांट भी याद है कि हम लोग उठ नहीं रहे थे, टीवी के आगे जम के बैठे हुए थे. 92 का वर्ल्ड कप याद है हमने आपको? एंजॉय किया था, बिल्कुल एंजॉय. अच्छा, आप मेरी एज का अंदाजा लगाने नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ 92 का वर्ल्ड कप आपको याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है. और हमें यकीन करें कि मज़ा आता था. और जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था उस दिन हमारी छुट्टी होती थी. चाहे आंधी है, तूफान है, हम लोग छुट्टी करके घर में बैठते थे. और इसके साथ साथ बॉक्सिंग भी होती थी. मोहम्मद अली की जो बॉक्सिंग, वो जो उसका जो सॉन्ग शुरू में लग जाता था, तो वो हम सब इंजॉय करते थे. वो दिन बहुत अच्छे दिन थे. लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जिस तरह से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं, हम लोगों की सोच भी ट्रांसफॉर्म हो गई है. हम लोगों के वो एहसासात और जज्बात भी ट्रांसफॉर्म हुए हैं. हमें आगे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आगे की तरफ जाने के लिए हमने शॉर्टकट्स देख लिए हैं. शॉर्टकट्स प्लस एक लफ्ज़ होता है मेरा अपना बंदा. तो हमने हर जगह मेरा अपना बंदा लगा लिया है. मेरे मामा का बेटा है, चाचा का बेटा है, इसको लगा. जब आपका मेरिट को आप बाईपास करेंगे तो इसी तरह के जो है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. आपको हर डिपार्टमेंट में रिजल्ट मिलेंगे, सिर्फ क्रिकेट में नहीं मिलेगा, हर जगह. आप किसी भी सेगमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देखें, जहां आप देखेंगे कि आपने मेरिट को बाईपास किया है. असेंबलीज़ की, अब मैं तो वहाँ की बात करूँगी, असेंबलीज़ में आपने मेरिट को बाईपास किया. बिल्कुल सही कह रही हैं. आपने फैमिली प्रॉक्सीज को जो है आज तक आपकी ख़त्म नहीं हुई. फैमिली प्रॉक्सीज हैं जो रिजर्व सीट्स, जो कि मैं वुमेन रिजर्व सीट, दुखा हुआ दिल है आपका पाकिस्तान के लिए. देखिए पाकिस्तान के लिए दुखा हुआ दिल है. हमें सोचना पड़ेगा. हमने जो है, अगर हम ये सोचेंगे नहीं और जब तक हम ये बात नहीं करेंगे, मसले का हल नहीं निकलेगा. जब हम वुमेन रिजर्व सीट की बात करते हैं तो ख़वातीन, उन ख़वातीन को रिजर्व सीट पे आना चाहिए वो एलिजिबल हैं, वो अहल हैं, जो कि काम कर रही हैं, जो आपकी पार्टी वर्कर हैं, ना कि आप किसी फैमिली प्रॉक्सी को ले आए.
آپ یہ دیکھیے کہ جی چودھری صاحب کی فیملی نے ہمیں بہت زیادہ اوبلائج کیا، تو ان کی فیملی میں سے کسی خاتون کو لیں جس کو الف سے بے بھی نہیں پتہ اسمبلی کا. اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم جب اپنے پاکستان کی پاپولیشن کی کو بائفرکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ یوتھ اینڈ وومن ہے آپ کے پاس. آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ کیا فیصلے آ رہے ہیں؟ کیا کوئی یوتھ کا کوئی نیشنل یوتھ پلان آیا ہے؟ آپ کے ہر سال گریجویٹس ہوتے ہیں، آپ کے میڈیکل کالجز سے، انجینئرنگ کالجز سے بچے گریجویٹ کرتے ہیں، وہاں سے اسکول بی اے کر کے بچے آ جاتے ہیں. ان کو کہاں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے آج تک 1947 سے لے کے آج تک نئے شہر نہیں بسائے. ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ چاند سے لوگ نہیں آئیں گے، یہ ہم لوگوں نہیں کرنا ہے. ہمیں نئے شہر بسانے چاہیے. آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے بڑے خلاف بات ہو جاتی ہے، لیکن ایک چیز ہے، اس ملک نے آج تک ہم نے سفر ساتھ سٹارٹ کیا، وہاں دیکھیے کتنے شہر بس گئے، لیکن ہمارے یہاں نہیں بسے. ہمارے یہاں جو بسے میں وہ بھی بیچارے کچرے کا ڈھیر بنے ہوئے. تو ہمیں تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے صرف پاکستان کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے ہم نے کام کیا کرنا ہے. نئے شہر بسائیں. آپ ہاریزونٹلی شہر نہ گرو کریں. اور بات یہ کہ ہر شخص کراچی آ رہا ہے، ہر شخص کراچی. مجبوری ہے، ہمارے کان میں جنات آ گئے کیونکہ بریک پہ جانا ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں ناظرین؟ سائمہ آپ سے میں بریک کے بعد بات کروں گا کیونکہ آنا آپ کے پاس تھا اور میں اس وقت بھول گیا تھا. آپ کہاں جا رہے ہیں ناظرین؟ بیٹھے تو صحیح، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.